ایک بہت مشہور کوٹ ہے کہ کبھی بھی ایک قوم کے مظلوموں نے دوسری قوم کے مظلوموں کے خلاف جنگ لڑ کے کبھی آزادی حاصل نہیں کی، بلکہ جنگ ان کے درمیان غلامی کو مزید تقویت دیتی ہے، مزید طاقتور بناتی ہے۔ جی ہاں، آج میں دو مظلوم قوموں کے متعلق بات کروں گا جن کی حال ہی میں بہت زیادہ کشیدگی سامنے دیکھنے کو آئی۔ وہ دو قومیں دور نہیں، پاکستان اور بھارت ہے۔ پہلگام اٹیک کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ وہاں پر 26 افراد جاں بحق ہو گئے اور بھارت نے اس کا الزام پاکستان پر لگاتے ہوئے کہا کہ یہ دہشت گرد پاکستان کی طرف سے آئے ہیں۔ بھارت نے یہ سوچا کہ پاکستان نے پہلا سٹیپ اٹھا لیا ہے جنگ کا، تو سیکنڈ سٹیپ میں اٹھاؤں گا پاکستان پر حملہ کرنے کا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھوں گا اور پہلے پوائنٹ میں دو پروف آپ کو پیش کروں گا کہ پاکستان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ معصوم لوگوں کی جانیں ضائع ہوں۔ پہلا پروف اس الزام کا کہ پاکستان پہلگام اٹیک کے اندر شامل تھا یا پاکستان کا کوئی بھی ایکٹیو یا ان ایکٹیو ادارہ اس اٹیک کے اندر شامل تھا، وہ اس طرح کے باوجود اس کے کہ بھارت پاکستان پر حملہ کر چکا ہے، عوام یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے، انہوں نے ہماری مسجدیں شہید کی، انہوں نے ہمارے مدرسے شہید کیے، انہوں نے ہمارے معصوم بچوں کو شہید کیا، معصوم جانیں گئیں، باوجود اس کے کہ بھارت اس بات کا کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے دہشت گردوں پر اٹیک کیا ہے، لیکن دہشت گرد تو نہیں مرا ایک بھی، مظلوم لوگوں کی جانیں ضرور ضائع ہوئی ہیں۔ عوام یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ پاکستان کو اب چاہیے کہ ان کے مندروں کو گرایا جائے، ان کی عام عوام کو مارا جائے جس طرح انہوں نے ہمیں مارا ہے۔ لیکن اگر پاکستان یہ سٹیپ نہیں اٹھا رہا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ مظلوم لوگوں کی جانیں ضائع ہوں، جن کے اوپر آلریڈی ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں۔ منی پور کا آپ حال دیکھ لیں، بھارت کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ آپ سکھوں کا حال دیکھ لیں کہ پنجاب کے اندر ان کا حال کیا ہو رہا ہے، ان کے اوپر کیسی کیسی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ آپ وہاں پر کسانوں کا حال دیکھ لیں کہ کسانوں کا وہاں پر کیا حال ہو رہا ہے۔ تو پاکستان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ایک ملک جو اٹیک آلریڈی کر چکا ہے، پاکستان بدلے میں ان کی عام عوام کو نقصان پہنچائے یا ان کے عبادت گاہوں کو نقصان پہنچائے۔ تو فیکٹ یہ ہے کہ اگر حملہ ہونے کے باوجود بھی پاکستان حملہ نہیں کر رہا، فوری طور پر ان کی عوام کو نقصان نہیں پہنچا رہا، پہلگام اٹیک جس کا کوئی حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہے، بالکل نارمل حالات چل رہے ہیں، پاکستان انڈیا بالکل آرام سے رہ رہے ہیں، اچانک سے 4 لوگ جاتے ہیں اور جا کر 26 لوگوں کو مار دیتے ہیں اور وہ پاکستان کی طرف سے جاتے ہیں۔ انڈیا یہ کہہ رہا ہے ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ اگر حملہ ہونے کے باوجود پاکستان اٹیک نہیں کر رہا تو اگر بالکل امن تھا، بالکل شانتی تھی، تو اس وقت پاکستان اٹیک کیسے کر سکتا ہے؟ پہلگام کے اندر جو بھارت نے پاکستان کے اوپر الزام عائد کیا کہ 26 لوگ مارے گئے ہیں وہاں پر، تو اس وقت تو بالکل نارمل حالات تھے، پاکستان اور انڈیا آرام سے رہ رہے تھے، کوئی کشیدگی نہیں تھی، کوئی جنگی ماحول نہیں تھا۔ تو پاکستان اتنا بے وقوف تھوڑی ہے کہ اٹھ کے جائے گا 26 لوگوں کو مار کے آ جائے گا۔ وہ چاہے کوئی بھی ادارہ ہو، ایکٹیو ہو، ان ایکٹیو ہو، ہمارا آرمی ہو یا کوئی بھی مجاہدین ہو، کچھ بھی ہو، پاکستان کبھی بھی ایسی بے وقوفی نہیں کرے گا۔ امن والے ماحول کے اندر جان بوجھ کے اپنی ٹانگ اڑائے اور جنگی ماحول بنا دے۔ اگر جنگی ماحول کے اندر پاکستان امن کی دعوت دے رہا ہے تو امن والے ماحول میں پاکستان جنگ کی دعوت کیسے دے سکتا ہے؟ یہ تھا پہلا پروف کہ پہلگام اٹیک کے اندر پاکستان شامل نہیں۔ دوسرا پروف کہ انڈیا کے جو ٹاپ چینلز ہیں، انڈیا ٹی وی اور انڈیا ٹوڈے، اس کے اندر آپ ہندوستان نیوز بھی شامل کر لیں، وہ اس بات پر چیخ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہم نے دہشت گرد مارے ہیں، ان دہشت گردوں کا نماز جنازہ ان کی آرمی بھی ادا کر رہی ہے، آرمی خود ان کے دہشت گردوں کو پناہ دے رہی ہے۔ حالانکہ یہ بات وہ نہیں جانتے کہ جن لوگوں کو وہ دہشت گرد سمجھ رہے ہیں، ہم انہیں دہشت گرد نہیں سمجھتے۔ ہماری آرمی، ہمارا پولیٹیکل سسٹم، ہمارا ایکٹیو یا ان ایکٹیو کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، ہم ان لوگوں کو دہشت گرد نہیں سمجھتے۔ ہمارے وہ بھائی ہیں، عام شہری ہیں، بالکل نارمل، جس طرح ایک عام شہری پاکستان کے اندر زندگی گزارتا ہے، بالکل وہ ویسے ہی ہیں۔ صرف فرق اتنا سا ہے کہ ان کی ہے داڑیاں، اور داڑیوں والوں کو ہندوستان دہشت گرد سمجھتا ہے، بالکل اندھوں کی طرح۔ تو دوسرا پروف یہ کہ پاکستان کبھی بھی ان دہشت گردوں کو پناہ نہیں دے گا جو واقعی ریئل میں دہشت گرد ہیں۔ اگر پاکستان کے آرمی ان کا نماز جنازہ ادا کر رہی ہے تو یہ پوری دنیا کو پیغام جاتا ہے کہ بھارت کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں، وہ آج تک کوئی بھی پروف پیش نہیں کر سکے کہ پہلگام اٹیک کے اندر پاکستان کے دہشت گرد یا پاکستان کی طرف سے وہ کیا گیا یا پاکستان کا کوئی ادارہ اس کے اندر شامل تھا۔ جی ہاں، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ ایک مظلوم قوم بھارت اس ٹائم پوری دنیا کے سامنے شرمسار ہے کہ وہ ابھی تک پہلگام اٹیک کے متعلق جو انہوں نے الزام پاکستان پر عائد کیا، ایک بھی ثبوت
ایک بھی پروف پاکستان کے خلاف پیش نہیں کر سکا۔ یہاں سے ایک بات ہی سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان پر الزام عائد کرنا انہوں نے جان بوجھ کر اٹیک وہاں پر کروایا تاکہ الزام پاکستان پر لگایا جائے۔ دوسرا پوائنٹ، بھارت یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے پہلا سٹیپ اٹھایا گیا، اور وہ پہلا سٹیپ کون سا تھا؟ وہ یہی سمجھتا ہے کہ ہم نے جو پہلگام کے اندر اٹیک کیا یہ پاکستان کی طرف سے سرعام دھمکی تھی، یہ پہلا سٹیپ پاکستان کی طرف سے۔ اب ہم نے جو حملہ کر دیا کل کو بدھ کی رات 1 یا 2 بجے کے درمیان، یہ ہمارا سیکنڈ سٹیپ تھا، یہ ہم نے ڈیفینس نہیں کیا، یہ ہم نے جواب دیا پاکستان کو۔ باوجود اس کے کہ بھارت ابھی تک کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا، اس نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا سٹیپ بھارت نے پاکستان کی طرف اٹھایا ہے، جو کہ پوری دنیا جانتی ہے بغیر ثبوتوں کے۔ تو مجبوراً اب پاکستان کو تو جوابی کارروائی کرنی پڑے گی۔ اپنی فضائی حدود میں رہتے ہوئے بھارت نے جو پاکستان پر حملہ کرنے کی غلطی کی ہے، اس غلطی میں تقریباً 6 سے 9 علاقے شامل ہیں، اور ان 6 سے 9 علاقوں میں ان کا زیادہ تر ٹارگٹ مسجدیں اور مدرسے تھے۔ مین بات جو آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مسجدیں اور مدرسے انہوں نے اٹیک کیوں کیے۔ اس ٹائم بھارت کی آنکھ کا جو پتھر بنا ہوا ہے، سب سے بڑی رکاوٹ ان کے لیے آج سے 5-6 سال پہلے، 10 سال پہلے تو حافظ سعید تھے، اور آج بھی حافظ سعید ہی ہیں۔ کشمیر کے اندر جب بھی فوجی مارے جاتے تھے تب وہ تحقیق کرتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ ہمارے جو فوجی مارے گئے ہیں، جاں بحق ہوئے ہیں، اس کے پیچھے کون تھے؟ اس کے پیچھے ان کے مطابق پاکستان کی طرف سے بھیجے گئے دہشت گرد تھے، اور وہ پاکستان کی طرف سے بھیجے گئے دہشت گرد کون تھے؟ وہ حافظ سعید کی جماعت الدعوہ کی طرف سے یا لشکر طیبہ کی طرف سے ہوتے تھے۔ اس لیے کشمیر کی خوبصورت جگہ پہلگام جیسی جگہ پر جو اٹیک ہوا ہے، انہوں نے بغیر تحقیق یہ الزام پاکستان پر عائد کر دیا کہ یہ کام بھی انہوں نے کیا ہوگا۔ اس لیے جو ان کا مین ٹارگٹ تھا وہ حافظ سعید کے مدرسے اور مسجدیں تھیں، جس کے اندر مسجد بلال شامل تھی اور مسجد عباس وہ شامل تھی۔ حافظ سعید کے خلاف انڈیا موویز بھی بنا چکا ہے، ان میں سے ایک مووی تو فینٹم آپ نے شاید دیکھی ہوگی۔ جس طرح بالی ووڈ کی فلموں میں ان کے ہیرو پاکستان میں آتے ہیں اور پاکستان کی فوج کو دھوکہ دے کر، پولیٹیکل سسٹم کو دھوکہ دے کر، عوام کو دھوکہ دے کر پاکستان فتح کر لیتا ہے اکیلا ہیرو، تو بالکل اسی طرح انہوں نے موویز کے اندر حافظ سعید صاحب کو کئی دفعہ مار بھی چکے ہیں۔ وہ بھارت کی بالی ووڈ انڈسٹری اب کس کس کے سامنے ایکسپوز نہیں ہو رہی، آہستہ آہستہ اس کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا، کہانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس اٹیک کے دوران جو بھارت نے پاکستان پر کیا ہے، اس میں معصوم بچوں کی جانیں گئی ہیں، اور ایک بچہ تو 7 سالہ تھا جس کا نام ارتضیٰ تھا، وہ پاکستان کے لیفٹیننٹ کرنل کا بیٹا تھا، اور اس ارتضیٰ کے جنازے میں پاکستان کے چیف جنرل انہوں نے بھی شرکت کی، پاکستان کے وزیر اعظم صدر نے بھی شرکت کی، اور پاکستان کے جو بڑے بڑے لیفٹیننٹ جنرل تھے انہوں نے بھی شرکت کی۔ اپنی طرف سے بھارت نے دہشت گردوں کو ہی مارا ہے، لیکن پاکستان کی طرف سے وہ معصوم لوگ گئے ہیں، وہ دہشت گرد نہیں تھے۔ پاکستانی فوج اور میڈیا کے مطابق اب تک تقریباً 45 سے 50 لوگ شہید ہو چکے ہیں اور تقریباً 70 کے قریب انجرڈ ہیں، جبکہ پاکستان کی طرف سے جوابی کارروائی جو ہوئی ہے اس میں یہ سننے میں آ رہا ہے، اور جو پروف ابھی تک ہمیں ملے ہیں میری انفارمیشن کے مطابق 5 طیارے ان کے تباہ ہو چکے ہیں، جس کا ابھی تک بھارت کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہوا، بھارت کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا۔ 2-3 پکچرز سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ جنگی طیارے تباہ ہونے کی، وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرانس کی کمپنی کا لوگو اس کے اوپر لگا ہوا ہے، رافیل طیارہ جو پاکستان نے 2 تباہ کیے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا ماضی میں 3 جنگیں لڑ چکے ہیں، 1971 کی جنگ، 1965 کی جنگ اور 1999 میں کارگل کے مقام پر جو جنگ لڑی گئی۔ کارگل کے مقام پر جب جنگ ہوئی تھی تو اس وقت پہلی بار ان 2 ملکوں کے درمیان ایٹمی جنگ لگنے کا خطرہ بھی ظاہر ہوا تھا۔ بھارت کبھی بھی پاکستان کے اوپر زمینی حملہ کرنے کی غلطی نہیں کرے گا، جب بھی حملہ کرے گا فضائی حملہ کرے گا اور بھاگ جائے گا، کیونکہ فضائی حملے میں نقصان ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں، لیکن جو زمینی حملہ ہوتا ہے اس کے اندر نقصانات دونوں طرف بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ دیر پا تک چلتے ہیں۔ پہلگام اٹیک کے متعلق تو انڈیا کا جو گودی میڈیا ہے وہ تو پاکستان کا نام و نشان ہی مٹا چکا ہے کہ پاکستان آدھا فتح ہو گیا، پاکستان آدھا قبضہ کر لیا گیا بھارت کی طرف۔ آئیے ذرا تھوڑا سا حقیقی جائزہ بھی لے لیتے ہیں۔ 26 فروری 2019 کو جب پاکستان پر ایئر سٹرائک ہوئی تو اس وقت پاکستان کے پاس لانگ رینج جو ایئر ڈیفنس تھے تب موجود نہیں تھے، تب یہ نہیں پتا چلا سکتے تھے کہ ہمارے ریڈار کے اندر کون گھسا ہے یا کون نہیں آیا۔ لیکن اس سٹرائک کے بعد پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر HQ-9 ورژن بھی خریدے اور لانگ رینج ریڈار بھی خریدے۔
جس کی رینج تقریباً 300 کلومیٹر تک سننے میں آ رہی ہے. 300 کلومیٹر کے اندر اندر کون سا جنگی طیارہ ہمارے ملک میں داخل ہوا ہے وہ ریڈار فوراً سے ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے, اور پاکستانی فوج کے مطابق ابھی تک پاکستان کا کوئی مالی طور پر نقصان نہیں ہوا. 26 فروری 2019 کے بعد مودی نے بولا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل طیارے ہوتے تو حالات کچھ مختلف ہوتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مودی اس وقت یہ اپنی شکست تسلیم کر رہا تھا کہ ہم لوگ ہار چکے ہیں. اگر ہارے نہ ہوتے تو وہ یہ بات نہ کرتا کہ رافیل طیارے ہوتے تو حالات کچھ مختلف ہوتے. آج 2025 میں انڈیا کے پاس رافیل طیارے آنے کے باوجود یہ حال ہے کہ وہ اپنے 5 طیارے لے کر تو آیا لیکن وہ کچھ پاکستان سے حاصل نہیں کر سکا. باقی مزید اپڈیٹس کیا ہیں اس کے متعلق ہم لوگ جانتے رہیں گے, انفارمیشن اکٹھی کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, کیونکہ ایسی فیکٹ سے بڑی ویڈیوز میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا.